ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور اس قسم کے ساتھ فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی تاکیدی قسم ہے۔ حضور کا ارشاد عالی حرف بحرف حق ہے، آپ اصدق الصادقین ہیں، اس کے باوجود آپ کا قسم دینا یہ صرف اس بات کی دلیل نہیں کہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، بغیر قسم کے بھی جو حضور فرماتے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے۔ قسم دینا اس بات کی دلیل ہے، اس سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آنے والے اس کا غلط معنی لیں گے۔ قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصرانی اور صائبین بے دین، غرض جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ افسوس۔ اس آیہ کریمہ کا آج کے روشن خیال بڑا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم جس طرح نبی علیہ السلام پر ایک ہستی پر نازل ہوا، روئے زمین پر کوئی دوسرا وحی کا گواہ نہیں کہ میں نے بھی سنا یہی وحی آئی تھی، نہ، وحی صرف حضور وصول کرتے تھے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کو یہ بتانا کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، جو وحی آئی ہے اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ یہ بھی فرائض نبوت میں سے ہے، لہذا وحی کا وہ معنی لیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، صحابہ کرام نے آپ سے سنا سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد ہے۔
ہمارے ہاں جتنی گروہ بندی ہے اور جتنی فرقہ بندی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہم اس معنی پہ اکتفا نہیں کرتے جو حضور نے فرمایا، اپنی طرف سے صرف و نحو کے زور سے، علم کلام کے زور سے، گرامر کے زور سے نئے نئے معنی گھڑتے ہیں۔ تو جتنے کوئی معنی گھڑتا ہے اتنے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ساری قوم اس بات پہ اتحاد کر لے کہ وہ معنی قبول کریں گے جو حضور نے فرمایا تو فرقہ بندی ختم ہو جاتی۔ اس طرف کوئی نہیں آتا۔ ویسے کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے۔ وہ اتحاد کس بات پہ ہو؟ اتحاد ہو سکتا ہے یا اللہ کی بات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اور تیسری ہستی کون ہے جس پر سارے متحد ہو جائیں؟ تو اس آیہ کریمہ کا مطلب جو آج بیان کیا جاتا ہے روشن خیالوں کی طرف سے، علماء حق کی طرف سے نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اور اچھے کردار ہے اسے اللہ کریم بخش دیں گے، وہ جنتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ آیہ کریمہ نے کہا ہے والذین آمنوا، سب سے پہلے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، صائبین میں سے ہو، بے دین ہو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیکی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور آپ کے ارشاد کے باہر نیکی کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پہلے کوئی یہودی رہا ہو، پہلے کوئی نصرانی ہو، پہلے کوئی بے دین ہو، اگر وہ حضور پر ایمان لے آئے اور اس کا کردار حضور کے احکام کے تابع ہو جائے تو اللہ کی بخشش اس کے لیے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر یہودی نصرانی جو نیکی کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی تشریح اس حدیث مبارک نے بھی کر دی جو آج کے ہمارا درس میں ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد، کوئی ایسا جس تک میرے مبعوث ہونے کی خبر پہنچے، جو میرے بارے سن لے، میری بعثت کے بارے اسے اطلاع ہو جائے، من ہذہ الامہ، اس پوری امت میں سے، پوری انسانیت میں، روئے زمین پر بسنے والی انسانی مخلوق میں جس بندے تک میرے مبعوث ہونے کی اطلاع پہنچ جائے، یہودیوں ولا نصرانی، وہ یہودی ہو یا نصرانی، پہلے کسی دین پر ہو، یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو یا نصرانی ہو، چونکہ ان دو کا نام اس لیے لیا گیا کہ کثرت سے مخلوق یا یہودی ہے یا نصرانی، بے دین بھی کم ہیں اور دوسری امتیں بھی بہت کم ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ہو کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اسے خبر ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور پھر وہ حضور پر ایمان نہ لائے، لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان نہ لائے، یعنی شریعت اسلامیہ کو نہ مانے، پوری شریعت کو قبول نہ کرے، حضور کی نبوت پر ایمان نہ لائے، حضور کے لائے ہوئے کلام مجید کو نہ مانے، حضور کی حدیث پاک کا انکار کرے، حضور کا اتباع کا انکار کرے، الا کان من اصحاب النار، سوائے اس کے نہیں کہ وہ دوزخی ہوگا۔ یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو،
یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی مذہب بھی نہ رکھتا ہو، ہاں اگر کسی یہودی یا نصرانی کہیں ایسی جگہ ہے جہاں حضور کی بعثت عالی کی خبر ہی نہیں پہنچی، تو پھر وہ اپنے نبی کے احکام پر عمل کرتا رہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن کائنات میں ایسی جگہ تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا جہاں حضور کی بعثت عالی کی خبر نہ پہنچی۔ لہذا جو یہودی یا نصرانی یا بے دین جب حضور کی بعثت کی خبر نہ پہنچے اور آپ پر اور جو کچھ آپ لما ارسلت بھی جو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی پورا دین قبول نہ کرے، وہ قطعی دوست کی۔ اس میں تعویلیں ہمارا یہ روشن خیال طبقہ کرتا ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کو بیٹیاں بیاہ کر دے رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کا جواز یہ لیتے تھے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے، تو عیسائی یہودی عورتوں سے شادی کر لیتے تھے۔ اب اس زمانے میں روشن خیالی اور بڑھ گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے روشن خیال خود بیٹیاں بیاہ کر یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دے رہے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے اس صورت میں کہ اہل کتاب اپنے دین پر ہو۔ یہودیوں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں اس عقیدے کے بعد اہل کتاب نہ رہے، مشرک ہو گئے۔ قرآن کریم نے انہیں کافر کہا ہے۔ اگر اس دین پہ رہتے تو اہل کتاب تھے۔ لہذا عہد فاروقی میں جب اسلامی فتوحات بڑھیں اور عیسائی اور یہودیوں کے زیر تسلط علاقے مسلمانوں میں قبضے میں آئے تو مسلمانوں نے اہل کتاب عورتوں سے شادیاں کیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے سب میں علادگی کروا دی، فرمایا یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ مشرک ہیں۔ اہل کتاب وہ ہے جو اس مشرکانہ عقیدے پر نہ ہو اور اپنے پہلے دین پر ہو، وہ تو اہل کتاب ہے۔ اس میں بھی اجازت یہ ہے کہ اہل کتاب خاتون سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے۔ یہ اجازت اس میں بھی نہیں کہ مسلمان خاتون اہل کتاب مرد سے شادی کرے، یہ اس میں بھی یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہتا ہو، یہودی جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہتا ہو، دین موسوی پر ہو، یہ دین عیسوی پر ہو، تب تو اب تو یہ کھلے کھلے مشرک ہیں۔ لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام ان شادیوں کو واپس کر دیا اور انہوں نے علادگی کرا دی کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ کہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ نیکی کرے تو جنت میں جائے گا، یہ بھی باطل ہو گیا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا، قرآن کریم نے شرط لگائی ہے کہ وہ پھر ایمان لائے حضور پر اور حضور کا اتباع کرے، نیکی کرے، عمل الصالحات۔ نیکی کیا ہے؟ حضور کا اتباع نیکی ہے اور آپ کے اتباع کو چھوڑنا برائی ہے۔ تو یہ مفہوم جو آج اخذ کیا جاتا ہے یہ قرآن میں تحریف ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت کا دروازہ واہ ہے، اس کی رحمت بہت وسیع تر ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہودی ہو، نصرانی ہو، بے دین ہو، مشرک ہو، جو کچھ بھی ہو، توبہ کر کے دامن رسالت کو تھام لے، ایمان لائے اللہ پر اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی اطاعت اختیار کر لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ عند اللہ وہ مومن ہے اور اجر کا مستحق ہے۔ سو اس حدیث پاک نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا کہ اگر جس بھی بندے تک اس کائنات میں
بعثت علی کی خبر پہنچی، خواہ وہ پہلے یہودی تھا یا نصرانی تھا یا کسی اور مذہب پہ تھا، اور پھر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنمی۔ ہمارے ہاں عجیب عجیب سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ راولپنڈی میں تھے تو یہ یونیورسٹیوں کے طلباء اور ان کا ادھورا مطالعہ ہوتا ہے، جو کچھ کوئی فیس بک پہ پڑھ لیا یا کوئی سوشل میڈیا پہ پڑھ لیے ٹوٹکے، وہ انہیں یاد ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے نصاب میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے، پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک ہمارا نصاب دین نہیں بتاتا۔ پہلے ہمارے بچپن میں گھروں میں والدین ایک حد تک دین سکھا دیتے تھے، نماز یاد کرا دیتے تھے، روزے رکھواتے تھے، وضو کا طریقہ، کچھ بنیادی باتیں، کچھ اس عہد کے علماء، مولوی حضرات، علماء تو نہیں ہوتے تھے، مولوی ہوتے تھے جو نماز پڑھانے، امام مسجد کہہ لیجئے، وہ بھی کرتے تھے۔ کسی کو قاعدہ پڑھا دیا، کسی کو پارہ پڑھا دیا، کوئی بچوں کو نمازیں یاد کر۔ ہم بچپن میں شوق سے روزے رکھتے تھے، افطاری کے وقت شربت بنا کر مسجدوں میں لے جاتے تھے، اور نقارے ان دنوں تو بچتے تھے، یہ سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بڑے شوق سے انتظار، کچھ نہ کچھ دینی معلومات ہوتی تھیں۔ آج گھر میں والدین کو بھی فرصت نہیں ہے، اور نہ والدین کو پتہ ہے کہ بچے کو دین بتائیں، اور نہ وہ بتانا چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس فرصت ہے۔ سکول میں وہ ویسے کوئی نہیں بتاتا، تو یہ سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر ادھر ادھر کی گپیں، یہ ان کی معلومات ہوتی ہیں۔ تو ایک بچے نے سوال کیا کہ جی مدر ٹریسا بھی دوزخ میں جائے گی؟ میں نے کہا بھائی مجھے افراد کا پتہ نہیں ہے، کس سے اللہ کیا سلوک کرے گا یہ معاملہ اللہ کریم کو پتہ ہے۔ کسی فرد کے بارے رائے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہی پوچھا تھا فرعون نے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے اور ہم کفر پر ہیں اور ہم جہنم میں جائیں گے، تو ما بال القرون الاولیٰ، جو پہلے اس عقیدے پر گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ بھی مشرک تھے، شرک کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی، ان کا معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے اس کا نتیجہ انہیں وہ دے گا۔ میرے مخاطب تم ہو۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اصول بتا سکتا ہوں، اللہ نے قرآن میں طے کر دیا ہے کہ مشرک یا کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کون مشرک ہے یا کافر ہے اور کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کی بارگاہ میں ہوگا۔ ہم اپنے انداز سے کہتے رہتے ہیں یہ مشرک ہو سکتا ہے، مشرک نہ ہو۔ ہم ایک بندے کو کافر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو۔ ہم ایک کو بڑا اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سے وہ مسلمان نہ ہو۔ اب یہ جو بھارتی جاسوس پکڑے گئے، یہ بھی تو برسوں ہے ہندو لیکن برسوں مسلمان نام سے، مسلمان شناخت سے 2 مسلمان ملکوں میں کام کرتا رہا، ایران میں بھی پاکستان میں بھی، تو سب اسے مسلمان سمجھتے رہے نا، تو اندر سے تو ہندو تھا۔ تو یہ افراد کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی فرد کو جنتی یا دوزخی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اصول اور قانون بتا سکتے ہیں۔ قانون حضور نے فرما دیا کہ کوئی کسی عقیدے پر ہو، کسی مذہب پر ہو، جب اسے میرے مبعوث ہونے کی اطلاع پہنچی تو پھر لازم ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، ما ارسلت بھی، جو کچھ میں ساتھ لائے ہوں اس سارے کو تسلیم کرے، نہ کرے تو پھر وہ جہنمی ہے۔ اب اس میں مدر ٹریسا آتی ہے یا نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ تو اس میں بہت سی غلط روایات اور حکایات مشہور ہیں، سو اللہ کی توفیق سے ہم نے وضاحت کر دی، اللہ کرے احباب کو ذہن نشین ہو جائے۔
وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادا حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده آمۃ یطاها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم يتقاها فتزوجها فله أجران أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری اہل یمن میں سے تھے، وہاں سے مدینہ منورہ آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ مشہور راویان حدیث میں سے ہیں اور بہت سی فضائل ہیں ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر بھی رہے طائف کے، بہت عظیم صحابہ میں سے ہیں، اکابر میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، 2 گنا اجر ہے۔ یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ جانے کتنا ہے۔ ہر ایک کا اجر مختلف ہوتا ہے اس کے صحت عقیدہ، صحت عمل اور خلوص کے اعتبار سے۔ ہر بندے کے عقیدے کی صحت اپنی ہے، ہر بندے کا عمل کتنے اچھے طرح سے اس نے وضو کیا، کتنی فکر سے اس نے لباس پہنا، کتنی فکر سے اہتمام کیا، یہ ہر بندے کا الگ ہے۔ کتنے حسن نیت سے اور دل میں کتنا خلوص ہے، یہ بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی جتنا بھی عمل وہ کریں انہیں جو معاوضہ ملے گا وہ 2 گنا ہوگا۔ وہ کون کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کے وہ افراد جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، خواہ یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یا عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اس کا عقیدہ جیسا وہ لایا تھا ویسا مانا، اس میں شرک کفر یا گستاخی داخل نہیں کی، جو عقیدہ اللہ کے نبی نے دیا تھا وہ مانا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی عام مسلمان کو اگر نماز کا اجر ملے گا تو وہ پڑھیں گے تو ان کو اس سے 2 گنا ملے گا کہ اس نے اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ لیکن ایمان سے مراد وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی نے پیش فرمایا، اپنی طرف سے گھڑ لینا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، یہ انبیاء کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المملوک اذا ادا حق اللہ و حق موالی ہے، دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہو، مملوک ہو، پھر وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور مالک کی خدمت کا حق بھی ادا کرے، عقیدہ بھی درست ہو، کردار درست ہو، اعمال درست ہوں، اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور جس کا غلام ہے اس کی خدمت کا بھی حق ادا کرے۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ دوسرے لوگوں کو جو نماز کا اجر ملے گا اس کی ایک نماز کا اجر ان سے 2 گنا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ آمَةٌ، ایسا شخص
جس کے پاس کنیز ہو، لونڈی ہو، جو بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے اور وہ ملکیت ہوتی ہے بندے کی، اسے وہ بیچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ کنیز ہو، وہ اسے بیچے نہیں بلکہ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وہ اسے ادب سکھائے، تہذیب سکھائے، معاشرت سکھائے، اسلامی حدود و قواعد، چھوٹے بڑے کے حقوق، آداب، زندگی گزارنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ، اسے تادیب، ادب سکھائے اور خوبصورت ادب سکھائے۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، پھر اسے علم سکھائے دین و دنیا کا۔ جہاں علم آتا ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم کی جب بات آتی ہے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک فزیکل سائنسز کا علم، موجودات کا علم، علم الابدان، یہ دنیاوی علوم، اور دوسرا ادیان، دین کا، عقیدے کا، کردار کا، آخرت کا، ذات باری کا تصور، عقیدہ، نبوت کے ساتھ عقیدہ، آخرت، فرشتے، نارمیٹو سائنسز، نظر نہ آنے والی چیزوں کے ساتھ ایمان و یقین۔ تو علم کی یہ دو شعبے ہیں، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو علم بنتا ہے۔ تو فرمایا اس کنیز کو تعلیم کرے اور اچھی تعلیم کرے، یعنی وہ دنیاوی علوم بھی جانتی ہو، دینی علوم بھی جانتی ہو۔ ثم کہا، پھر اسے آزاد کر دے، اور فتزوجہا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، کیونکہ کنیز سے نکاح نہیں ہوتا، کنیز کو آزاد کر دیا جائے تو پھر آزاد عورت سے اس عورت کی رضامندی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی تھی تو وہ کنیز، اس نے اسے ادب بھی سکھایا، معاشرت بھی سکھائی، علوم بھی، دین بھی، دنیا بھی، اس کے بہت اچھی تربیت بھی کی، تعلیم بھی بہت اچھی کی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ فَلَهُ اجران، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، ہر نیکی کا بدلہ اسے 2 گنا ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو ایک کم تر درجے سے لے کر اسے بنایا، سنوارا، تراشا، خراشا، بہترین مسلمان بنا کر، پھر اسے کنیز سے لے کر اسے گھر کی مالکہ بنایا، آزاد عورت بنایا، اور اسے اپنے گھر میں رکھا، اور اسے وہ محبت، وہ پیار جو اس کا حق بنتا ہے، وہ عزت، وہ احترام دیا۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ گویا حضور تعلیم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاشرے کے بچھڑے ہوئے لوگ، گرے ہوئے لوگ، کچھ جسمانی معذور ہوتے ہیں، کچھ ذہنی معذور ہوتے ہیں، کچھ کی مالی مجبوریاں ہوتی ہیں، غربت و افلاس اتنا ہوتا ہے کہ بہت پیچھے رہ جاتے، تو ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کی ایسی مدد کی، یہ خیرات دینا مقصد نہیں یہاں، خیرات دینا تو میرے خیال میں ان کے حق میں اتنا مفید نہیں، ان کی ایسی مدد کیجئے کہ وہ معاشرے کے ساتھ شامل ہو سکے، ان کی علم کے میدان میں مدد کی جائے، تہذیب کے میدان میں مدد کی جائے، مالی طور پر مدد کر کے کسی کو کاروبار بنا کر دے دیا جائے۔ تو گویا حضور کا ارشاد عالی کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے بچھڑے ہوئے یا غریب یا بے کس یا مجبور لوگوں کی جو مدد کرے، اور انہیں اس طرح سے ان کی مدد کرے کہ وہ معاشرے کا ساتھ دے سکے، انہیں گداگر نہ بنائے کہ ہر مہینے خیرات دے دی اور گدا ہی کرتے رہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔
کمال یہ ہے کہ ان پر خرچ کر کے انہیں معاشرے کے ساتھ شامل کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ معاشرے میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، وہاں وہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا بچہ رہ گیا، غریب آدمی تھا، اس کا ایک رشتہ دار پولیس میں تھا، تھانے دار تھا، اس نے اس بچے کو پالا پڑھایا، پھر وہ فوج میں چلا گیا۔ وہ جو بالکل معاشرے کا بچھڑا ہوا، رہا ہوا، کمزور یتیم بچہ تھا، وہ کمیشن لے گیا اور پھر وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو مدد اس نے کی، اسے معاشرے کی ان چیدہ ہستیوں میں وہ پہنچ گیا جو معاشرے کی قیادت کرتے۔ تو ایسا کام جو کرے گا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانے کی مراد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے بچھڑے ہوئے کمزور لوگوں کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ معاشرے میں قیادت و سیادت تک جا پہنچے، یا کم از کم معاشرے کا ساتھ تو دے سکیں۔ یہ مدد کرنا کہ ہر مہینے انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا، یہ تو انہیں گداگاری رکھنے کے ہے نا، مترادف ہے۔ تو انہیں منگتا ہی نہ رکھے، گداگر ہی نہ رکھے، ان کے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، ان کی مزدوری یا کاروبار کا کوئی ایسا سبب بنا دے کہ وہ معاشرے کا ساتھ دے سکیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة اذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ متفق علیہ الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث مبارک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ قبول کریں، شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کام وہ قبول کر لیں تو ان کی جان، ان کا خون اور ان کا مال مجھ سے محفوظ ہو گیا اسلام کے حق میں، اور ان کا حساب اللہ جل شانہ پر ہے، متفق علیہ۔ علماء حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی عہد کی حدیث ہے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ کو کفار نے گھیر رکھا تھا، مکہ مکرمہ میں تو مقابلے کی نوبت ہی نہ آئی، جہاد کی اجازت ہی مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد ملی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی تو اتنی سخت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے معبود تھے، ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے، وہ تو کوئی ان کا مقابل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو اللہ نے خصوصی طور پر آپ کی رفاقت کے لیے تخلیق فرمائے تھے، ورنہ 13 سال ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی کہ تم مار سہ سکتے ہو، مارنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ وہ جانے جن پر گزری، طرح طرح کے مظالم سہتے رہے، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور دین پر قائم رہے اور دین پھیلتا رہا، یعنی ان کا کردار دین کو پھیلانے کا سبب بنتا رہا۔
ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی برداشت کرتے رہے، پھر انتہا کر دی کہ گھر چھوڑ دو، جائیدادیں چھوڑ دو، مال و منال چھوڑ دو، عزیز رشتہ دار چھوڑ دو، ایک ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں، عزیز نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی گھر نہیں، تو ہجرت فرما گئے۔ اللہ ان پر راضی ہو۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ مدینہ منورہ میں پھر اجازت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اب تمہیں جواب دینے کی اجازت دی جاتی ہے، اب جہاد کرو۔ تو چونکہ کفر نے ہر طرف سے جب ریاست اسلامی وجود میں آئی تو 3200 گھروں کا ایک گاؤں تھا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری ریاست اسلامی تھی، ساری ریاست، سارا ملک، ساری حکومت وہی 3000 گھروندے تھے، کچے مٹی کے گھروں۔ تو کافر طاقتیں جھپٹ پڑتی تھی۔ مشرکین مکہ بھی طاق میں تھے، یہود بھی خیبر تک جو بیٹھے تھے اسی طاق میں تھے، کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور، اس عہد کی سپر پاورز۔ کیسر کے کتنے گورنر تھے؟ 1.5 لاکھ کی سپاہ ایک گورنر کے ماتحت ہوتی تھی۔ تو وہ زمانہ دست و دست لڑائی، دست بدست لڑائی کا تھا، تلواروں کی جنگ تھی، افراد پر منحصر ہوتی تھی۔ یہ ساری طاقتیں کفر کے اسلام تھی، تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ان سب کا مقابلہ کرو، اور تب تک مقابلہ کرتا رہوں، ان سے جہاد کرتا رہوں، ان کا مقابلہ کرتا ہوں جب تک یہ ایمان قبول نہیں کر لیتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایمان قبول کریں، اسلام پر عمل بھی شروع کر دیں، نماز باقاعدہ ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور مالی امور میں بھی زکوٰۃ ادا کریں، گویا مالی امور میں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ اور جب یہ کریں تو میری طرف سے ان کے خون بھی اور ان کا مال بھی اسلام کے حق میں محفوظ ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، مسلم نے بحق اسلام کے الفاظ نہیں لکھے، یہاں تک لکھا ہے کہ پھر میری طرف سے ان کا خون بھی اور مال بھی محفوظ ہو گیا۔ تو اس حالت میں یہ حکم تھا کہ یہ جو اسلام پر جھپٹے پڑ رہے ہیں، آپ پوری جرأت سے ان کا مقابلہ کریں۔ اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں اسلامی حکومت تھی، اور ارد گرد کتنی بڑی طاقتیں تھیں۔ مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بھی سارے قبائل عرب قریب مشرکین کی جتنے تھے جمع کر لی، یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ خیبر کے یہود جو تھے انہوں نے سارے یہودی جمع کر کے بہت بڑی طاقت بنا لی اور قبائل کے ساتھ الحاق کر لیا۔ پھر دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی طاقتیں، یا کسرا تھا یا کیسر، وہ دونوں بھی خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ان کی کسی کی پرواہ نہ کروں، جتنی باطل طاقتیں ان سے تلوار سے مقابلہ کروں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ نے آپ کو فتح دی، کامیابی دی، اور یہ طاقتیں بالآخر تباہ ہوئیں، فتح ہوئیں، اور ان کے خزانے غنیمت میں مدینہ منورہ میں پہنچے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، اللہ کی توحید کی شہادت دے، حضور کی رسالت کی شہادت دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اس سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی دین کے کسی رکن کا انکار کر دے تو اس سے جہاد ہوگا۔ جیسے وصال نبوی پر کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جہاد کیا۔
اسی طرح کوئی نماز کا منکر ہو جائے تو اس سے جہاد ہوگا. حکومت پر واجب ہے کہ اگر ایک فرد ہے تو اسے گرفتار کرے، سزا دے. اور ائمہ فقہ نے تو یہ لکھا ہے کہ کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اسے ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی نماز ادا کیا کرو، وہ کہتا ہے پڑھوں گا نہیں پڑھتا. دوسری دفعہ پھر اسے اتمام حجت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز ادا کیا کرو، پھر بھی کہتا ہے پڑھوں گا لیکن پڑھتا نہیں. تیسری دفعہ پھر کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے پڑھوں گا پڑھتا نہیں. تو تینوں علماء فقہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا. حکومت کے ذمے ہے کہ اسے قتل کرے، پھانسی دے یا تلوار سے کرے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں منفرد ہیں، اکیلے ہیں. وہ فرماتے ہیں نہیں، اسے قتل نہ کیا جائے، اسے جیل میں بند کر دیا جائے اور بقیہ زندگی کبھی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے قید میں مر جائے تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. وہ اتنی رعایت دیتے ہیں کہ جب تک اللہ نے اسے زندگی دی ہے اتنے اسے قید کر دو. اب اگر یہ قانون نافذ ہوں تو کتنے بندے مسلمان بچیں گے پاکستان کے جو دفتر جائیں گے یا کام کریں؟ میرا خیال ہے یہاں تو کوئی نہیں بچتا. قید کرنے والے خود قید ہو جائیں گے تو قید کون کرے گا؟ تو باندھے گا. سزا دینے والے خود جیل میں بیٹھے ہوں گے. یہاں تو یہ عالم ہے. تو دین کے کسی رکن کا کوئی انکار کرے اس پر تو فوری سزا لاگو ہو جاتی. زبانی انکار نہیں کرتا لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتا تو حکومت کا کام ہے کہ اس کا احتساب کرے، عدلیہ کا کام ہے کہ اس کو سزا دے. یہ جائز نہیں ہے کہ میں اور آپ بندوق اٹھا لیں یا تلوار اٹھا لیں اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. اس کا کوئی جواز نہیں. ایک قانون ہے، ہر بندہ قانون نافذ نہیں کر سکتا. معاشرہ یا سوسائٹی جو ادارہ بناتی ہے قانون کو نافذ کرنے کا، اس کو اختیار ہے. ہمارے سامنے کوئی جرم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں، اس کا جرم ثابت کرا سکتے ہیں. اسے سزا دینا نہ دینا یہ عدلیہ کا کام ہے، ادارے کا کام ہے، حکومت کا کام. اسی طرح آج کل جو ہو گیا جی، اس نے شان رسالت میں گستاخی کی، ہم نے اسے قتل کر دیا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گستاخی دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے شان رسالت میں کوئی ناروا کلمہ کہہ دیا، گستاخی ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہ ماننا، کیا یہ گستاخی نہیں؟ نماز ادا نہ کرنا گستاخی نہیں ہے؟ توفیق ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ گستاخی نہیں ہے؟ سود کھانا گستاخی نہیں ہے. ہمارا سارا معاشی نظام سود پر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ گستاخی نہیں ہے. تو پھر ایک شخص نے اگر زبانی گستاخی کی تو یہ جو 50 بندے جنہوں نے اسے قتل کر دیا یہ بھی تو گستاخ ہیں. تو گستاخوں کو مار رہے ہیں. یہ بھی گستاخی ہے جو انہوں نے قتل کر دیا، کیونکہ شریعت تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی. شریعت تو فرماتی ہے کہ تم اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہو، عدالت میں جاؤ، اس کے خلاف گواہی دے کر ثابت کرو، عدالت اسے سزا دے. اور عدالتوں میں انصاف کا یہ عالم ہے کہ شیخو پورا کی ایک عیسائی خاتون نے توہین رسالت کی مرتکب ہوئی، اللہ پناہ دے. قانون کے مطابق ایس پی رینک کے بندے نے اس سے تفتیش کی، اس نے اپنا جرم قبول کیا. سیشن میں وہ پیش کی گئی، اس نے سیشن جج کے سامنے اپنا جرم قبول کیا، اور آج تک اپنے اس اقبال جرم پر قائم ہے. عدالت نے اسے سزا موت دے دی. اب ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب جو تھے وہ اسے موت کی کوٹھی سے نکال کر کبھی وہ پاگل خانے والوں کے سامنے لے جا رہے ہیں اور کبھی کہیں اجلاس میں، اور یہ وہ. یہاں تک تو ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا
اب ان سے کیا گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی، انہی کے ایک گارڈ نے انہیں اس جرم میں قتل کر دیا۔ گورنر پنجاب قتل ہو گیا، جس نے قتل کیا اسے پھانسی دے دی گئی، جس نے جرم جو اس سارے کی سبب بنی وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہے۔ سیشن نے سزا موت دی، اس کا وہ ہائی کورٹ میں اپیل پڑی، ابھی تک کوئی سنتا ہی نہیں۔ یعنی جو سارے اس جھگڑے کی سبب بنے، جس کی وجہ سے گورنر قتل ہوا، جس کی وجہ سے ایک گارڈ بیچارہ سزائے موت ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں، وہ بیٹھی ہے۔ کیوں؟ وہ جی بس اب اسے سزا دیں تو عیسائی ناراض ہوں گے، یورپ ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا۔ تو پھر بھائی آپ امریکہ اور یورپ کے بندے ہو، اللہ کے بندے تو نہیں ہو۔ پھر تو آپ کی ابدیت عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہے، ان کے بندے ہو، اللہ کے بندے تو ہوتے تو اللہ کے قانون پہ ہم۔ جو فساد کی جڑ ہے اسے کوئی نہیں چھیڑتا۔ یہاں عدالتوں کا بھی یہ حال ہے، تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ دعا سارے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، بہتری کر دے، فلاں کر دے، لیکن یہ ایسی دعائیں ہیں کہ بندہ زہر کھا کر صحت کی دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے لیے پہلے کردار کی، جو برائی کرے اسے چھوڑ دو نا، تو دعا مانگو، یا اللہ میں ترک کر دیتا ہوں، میرے گزشتہ گناہ معاف فرما، آئندہ نیکی کی توفیق عطا کر، صراط مستقیم پہ رکھ، حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور حق پر قائم رہنے کے۔ یہاں کیا کیا جائے؟ سب سے مقدس معاشرے میں مقام تھا علماء کا، مولوی کا، ان کا بھی احترام نہ رہا۔ ہر بندہ کہتا ہے مولوی چور ہیں۔ دنیاوی حساب سے حکومتیں اور حکمران معتبر ہوتے تھے، وہ بھی ساری دنیا کہتی حکمران بھی چور ہے، تو پھر بچہ کیا؟ اگر ہمارا دینی رہنما بھی چور ہے، دنیاوی رہنما بھی چور ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ بھائی سربراہ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے سربراہ بنتے ہیں نا، تو پھر ہم سب بھی چور ہی ہیں کہ چوروں میں جو بڑا چور ہے وہ سردار بن جاتا ہے، خواہ دینی سربراہ بن جاتا ہے، خواہ دنیاوی سربراہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہمارا دوسرا مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، ہر کوئی کہتا ہے لوگوں کی اصلاح، لوگوں توبہ۔ بھئی یار تو پہلے اپنی تو کر، دوسروں کو بھی مشورہ دے، اچھی بات ہے، سب کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے بندے پہلے اپنی تو کر، خود تو توبہ کر، خود تو چوری کرنا چھوڑ دے، خود سود کھانا چھوڑ دے، خود برائی کرنا چھوڑ دے، خود لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دے، خود لوگوں کا مال لوٹنا چھوڑ دے، خود لوگوں کی عزت مال جان تیرے سے۔ تو ایک بندہ خود کو تو ٹھیک کر لے یار۔ اگر 20 کروڑ آبادی ہے تو جس نے خود کو سنبھال لیا اس نے پاکستان کا 20 کروڑ میں حصے پر تو اسلام نافذ کر دیا۔ اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے نا۔ تو ایک ایک کر کے افراد سے ہی اقوام بنتی ہیں، ایک ایک کر کے ہم درست ہوتے جائیں تو ساری قوم درست ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری تو خیر ہے، فلاں کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے، اولاد کو نیک ہونا۔ خدا کے بندے تمہاری خیر کیسے ہے؟ تم نیک ہوگے تو اولاد نیک ہوگی، خود کو بدلو گے تو تمہارے ساتھ کوئی بدلے گا، تم درست ہوگے تو قوم درست ہوگی، ملک درست ہوگا۔ تو اپنی فکر کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی عزت و احترام عدلیہ کے پلے بچا ہے اور نہ حکمرانوں کے پلے۔ اور اب اپوزیشن تو خیر عجیب عہد آیا ہے۔ ہم نے وہ زمانے بھی دیکھے ہیں کہ حکومتیں ہوتی تھیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن وہ مخالفت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو پروگرام ہے
وہ اتنا مفید قوم کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمیں ووٹ دو گے، ہم حکومت بنائیں گے تو ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لوگوں کو ملازمتیں اس طرح دیں گے، قومی جو ہے آمدن و خرچ اس کا میزان اس طرح کریں گے، صحت کا لوگوں کا اہتمام کریں گے، بچوں کی تعلیم کا کریں گے، بین الاقوامی معاملات میں یہ کریں گے، تاجروں کو یہ، اس طرح وہ اپنا جو منشور بناتے تھے ان سے بہتر بنا کر پیش کرتے تھے۔ وہ عمل ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہمیں آئندہ ہمیں ووٹ دو تو ہم یہ کام اچھے کام کریں گے۔ اب یہ سیاست رہ گئی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت کو گالیاں دیتے رہے، جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن کی برائیاں گنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چور 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 یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں چور 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 یہ چور ہے۔ اب کون چور ہے کون نہیں ہے یہ اللہ جانے۔ ہم تو کہتے ہیں معتبر لوگ ہیں، شاید دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، شریف لوگ ہیں، اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، اتنی اونچی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اتنی مخلوق ان کی اقتداء کر رہی ہے، کروڑوں لوگ ہر ایک کے پیچھے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے جلسوں میں آ جاتے ہیں، تو سچ ہی کہتے ہوں گے۔ وہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ بھی سچ کہتے ہیں، تو وہ بھی چور یہ بھی چور، تو ہم کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے ساری قوم چور ہی ہے۔ پھر اگر سربراہ چور ہیں، اپوزیشن بھی چور ہے، حکمران بھی چور ہیں، تو پھر چوروں جن کے سربراہ چور ہیں وہ قوم کون ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم بھی چور ہیں۔ تو کم از کم اپنا جائزہ تو لیں کہ میں کہاں چوری کر رہا ہوں۔ فرائض میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، احکام الہی میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، اتباع رسالت میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، کسی کے حقوق مار لینا بھی چوری ہے، کسی کا جائز حق نہ دینا بھی چوری ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا اولاد کے ساتھ چوری ہے، بددیانتی ہے، والدین کا احترام نہ کرنا والدین کے حقوق کی چوری ہے۔ اسی طرح حقوق و فرائض جو ہیں، میاں بیوی کے ہوں، بہن بھائی کے ہوں، پڑوسی کے ہوں، مسلمان کے ہوں، ان میں ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ ساری مختلف قسم کی چوریاں ہیں۔ تو یوں تو اس معاشرے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ ہم سب چور ہی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق دبا رہے ہیں، اور کمال ہے کہ لوگوں کو ہوا دے کے سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، حقوق مانگو۔ خدا کے بندے، اسلام فرائض ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے، ہر بندے کا حق اس کو پہنچ جاتا ہے، چونکہ جس دوسرے کا جو حق بنتا ہے وہ کسی نہ کسی کا فرض ہوتا ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے، اس سے حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ فرائض کی یہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دیں، ہم توبہ کریں، دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامیں اور نیک انجام نصیب ہو۔ اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے اور اس پر دین کی حکومت قائم فرمائے اور اس کو دنیا میں مثالی اسلامی ملک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔